الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اس میں موسٹلی گجرات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے اور آپ کو اندازہ ہوگا یہی وہ اشعار تھے جن اشعار نے ہمیں قید میں، بند میں، اندر نہیں، عروج پہ پہنچایا۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جس نے ایک ہلکا سا زخم کھایا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جس نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کوئی غم برداشت کیا ہو، اسے وہ انعام ملا ہے کہ وہ سمیٹ نہیں سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس سے بھی یہ فرمایا، آپ کو پتا ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایسے زخمی ہوئے تھے کہ ان کی نس کٹ گئی تھی، لیکن فرماتے ہیں کہ زندگی بھر مجھے کسی نس کے کٹنے کا زخم نہیں تھا، درد نہیں تھا۔ ایک بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران یوں کہا تھا سعد ابن ابی وقاص کو، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّ اِرْمِ يَا سعد، اے سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ ایک صحابی ہے جس کو رسول اللہ نے فرمایا، پوری دنیا کہتی ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن اس صحابی رسول کو سعد ابن ابی وقاص کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جس نے خود کو سرنڈر کیا، اپنے آپ کو حوالے کیا، اس کو اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس کو یہ لذت آشنائی ملتی ہے، میں سمجھ سکتا ہوں آپ اردو زبان سے بہت دور رہتے ہیں، لیکن عشق والوں کی کوئی زبان نہیں ہوتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہماری زبان سمجھ جائیں گے۔ اردو اگر ہارڈ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی بولی سے زیادہ سخت تو نہیں ہے۔ جو اشعار میں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، سمجھ میں نہ آنے کے باوجود بھی گردنیں جھومتی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ عشق کی بولی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جس کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تھوڑا حصہ ملا ہے، وہ پوری دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ کون اسے کیا کہہ رہا ہے، اس سے اس کو کچھ نہیں پڑی ہے۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تھا محبت کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ حضور کی محبت کی اگر بات کرتے ہو تو اتنی ہونی چاہیے کہ دنیا اسے پاگل کہنے لگ جائے، دنیا اسے دیوانہ سمجھنے لگ جائے۔ اور میرے عزیزو، یہ دیوانگی آتی اسی وقت ہے جب نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہ سرشار ہو جاتا ہے اور اس کو پھر دنیا و ما فیہا کی خبر نہیں ہوتی۔ اس کے نظر میں، اس کے نگاہوں میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے۔ اور دوسری ایک علامت میں بتاؤں، سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات میں نے جیسے عرض کیا، اور یہ حکیموں نے فرمایا محبت کس کو کہتے ہیں، فرمایا گیا محبوب کے تھوڑے سے عمل کو بہت بڑا سمجھا جائے،
اور اپنی محبت کے اظہار میں شاید جتنی بھی قربانیاں ہوں اس کو بہت کم سمجھا جائے. اپنی جتنی بھی قربانیاں ہیں حضور کے دربار میں اس کو ہلکا ہی سمجھو, ہم نے کیا ہی کیا ہے ابھی. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بظاہر چھوٹی سی عطا کو بھی انسان بہت بڑا سمجھے, یہ محبت کی علامت ہے. ایک خاتون ہے مدینے کی جس کے 4 رشتہ دار ایک ہی جنگ میں شہید ہو گئے. وہ دوڑتی ہوئی جا رہی ہے, اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے, پاؤں ٹکرا رہے ہیں لاشوں سے. حدیث پاک میں پاؤں لاشوں سے ٹکرا رہے ہیں, اور ایک لاش کے پاس جب پاؤں ٹکرایا تو اس خاتون نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ تو تیرا بیٹا ہے. سوچو کوئی ماں ایسی ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کو نہ پہچانے, لیکن مدینے کی مائیں تھیں. یہی تو اقبال کہتا ہے نا, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. بیٹا لاش کی شکل میں پڑا ہے, ماں پوچھ رہی ہے کون ہے؟ بتایا کہ تیرا بیٹا ہے. ماں نے چہرہ پھیر لیا, کہا رسول اللہ کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ مصطفیٰ کریم کہاں ہے؟ ارونی انظر الیہ, مجھے دکھاؤ ایک بار, میں دیکھنا چاہتی ہوں. صحابہ کہتے ہیں اس خاتون کو کیا کہا جائے جس کا بھائی اس جنگ میں شہید ہوا, جس کا بیٹا شہید, جس کا باپ شہید, جس کا شوہر. ایک عورت کے لیے 4 رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں دنیا میں, اس کے علاوہ عورت کے کیا ہیں رشتے, لیکن وہ 4 رشتے جس کے شہید ہو گئے وہ ایک میدان میں. عورتوں کے حالات تو ایسے کہ وہ ایک کاکروچ سے ڈرنے والی, ایک موم بتی سے اگر چٹکا لگ جائے تو واویلا کرنے والی عورتیں. لیکن یہی بات جب عشق رسول کسی کے سینے میں سما جاتا ہے تو بڑی سی بڑی تکلیفیں اس کے لیے ہلکی لگتی ہیں. 4 رشتوں کی لاشیں پڑی ہیں, وہ حضور کو دیکھنا چاہتی ہیں. صحابہ نے جب کہا حضور سلامت ہے تو کہتی نہیں مجھے دکھاؤ. جب حضور کے قریب کیا گیا, روایت میں ہے کہ وہ خاتون حضور کے جبے کو پکڑ لی, دامن کو پکڑ لی, اور کیا کہتی ہے سنو, یہی ہمارا مسلک ہے اور یہی ہمارا مذہب ہونا بھی چاہیے. وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل, آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے, آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے. یہی اقبال کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی جس کو حضور کی محبت ملی. آج تم کس کس درد کی داستانیں سنا رہے ہو لوگوں کو کہ میرا مال لٹ گیا ہے, میرا باپ تباہ ہو گیا ہے, میری اولاد بگڑ گئی. یہ سارے شکوے کس کو کر رہے ہو؟ یہ سارے شکوے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلام ہر جگہ پڑھا جاتا ہے. آپ نے سلام میں ایک شعر کہا تھا, سنو, میں نے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کی تشریح سنی تھی, اور اعلیٰ حضرت نے یوں کہا یا رسول اللہ ایک طرف آدائے دین, ایک طرف ہے حاسدین, بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. کس کی بارگاہ میں کیا, کس کی بارگاہ میں کہا؟ حضور کی بارگاہ میں. سنو توجہ سے, یہ ایک طرح کی شکایت ہے یا نہیں؟ ہم بھی کرتے ہیں. ایک طرف آدائے دین, مطلب ایک طرف دین کے دشمن بھی پریشان کر رہے ہیں, اور ایک طرف ہے حاسدین, حسد کرنے والے بھی پریشان کیے ہوئے. بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. آقا میں بیچ میں تناؤ, دشمنان دین بھی ہے ایک طرف, حاسدین بھی ہے ایک طرف, میں تو تناؤ. لیکن اس کے فوراً بعد اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ یہ تو بارگاہ مصطفیٰ میں شکایت اس سے کی جائے جو دلوں کے حالات بھی جانتا, اس سے کہی جائے. پھر کہا یا رسول اللہ تم ہو حفیظ و مغیث, کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو حفیظ و مغیث, کیا ہے وہ دشمن خبیث؟ تم ہو تو پھر خوف کیا, تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ تم ہو تو پھر خوف کیا, تم پہ کروڑوں. یہ صحابہ کی زبان ہے, یہ جو اعلیٰ حضرت کے اشعار آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں, یہ صحابہ کی زبان ہے. جو صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل, آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت حل کی ہے. اعلیٰ حضرت اس کو کیا کہتے ہیں؟ تم ہو تو پھر خوف کیا, تم ہو تو پھر خوف کیا. اے سنیو, آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں تمہارا عقیدہ ہے یا نہیں کہ مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہے؟ ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی دولت آج بچی ہوئی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پاک ہے. اس دولت کے علاوہ بچا کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے چہرے بگاڑ دیے گئے, ہمارے اخلاق چھین لیے گئے, ہم سے علم کو بہت دور کر دیا گیا ہے, ہم سیاست سے بہت دور ہیں, قیادت سے بہت دور ہیں, فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, اختلافات کی مار پڑی ہوئی ہے, بہت ساری چیزوں میں ہم جوجھ رہے ہیں. ہماری بچیاں آوارہ ہوئیں. یہ ساری دنیا نے ہمارے اس امت پر ایسی تباہی لا کر رکھ دی ہے کہ امت کو جمع کرنا ایک پرچم تلے بڑا مشکل کٹھن کام لگتا ہے. لیکن میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, یہ ٹوٹی بکھری ہوئی قوم, اور مثال کے طور پر دیکھنا ہو تو فلسطین کو دیکھو, غزہ کے ان نہتوں کو دیکھو, 50,000 سے زیادہ جن کے جانیں لے لی گئی, گھر سے گھر کو توڑ دیا گیا, بموں کی بارود کی ایسی وہاں پر ایک خوفناک فضا قائم کی گئی. دنیا پوری دیکھ رہی ہے. کس کو مارا گیا ہے؟ نہتے لوگوں کو, مجبور لوگوں کو, جن کے پاس ہتھیار نام کی چیزیں نہیں ہیں. لیکن دنیا کو ایک بہانہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ایک سنگٹن, ایک آرگنائزیشن کو مارنے کے لیے کر رہے ہیں. جو بھی, میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا, بات یہ کرنا چاہتا ہوں, ایک طرف سپر پاور جس کے پاس ہائی ٹیکنالوجی پاور ہے, ساری دنیا کو ہتھیار بیچنے والا, کس سے لڑ رہا ہے, کس سے مقابلہ کر رہا ہے؟ اسی طرح پوری دنیا میں یہ جو چہرے ہیں نا ہمارے, اس سے گھبراہٹ ہے کیوں دنیا کو؟
ان کے پاس ہے کیا طاقت؟ ہمارے پاس کون سے میزائل ہیں؟ ہمارے پاس کون سی طاقت ہے؟ ہم نے کیا دولت جمع کی ہے؟ ہم نے کون سی طاقت جمع کی ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ دنیا جانتی ہے ویل چیئر پر بیٹھ کر کے بھی اگر لبیک پکارے ایک خادم حسین، توجہ، دنیا جانتی تھی خادم حسین پیروں سے معذور ہے، لیکن اس کے باوجود میں پوچھتا ہوں کہ گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ وہ چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، اور پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہالینڈ کی، یورپ کی دھرتی ہلتی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اسی کو اقبال کہتا ہے میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ وہ غلام ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ وہ بندے ہیں، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، جس کو اقبال نے کہا ہے آج بھی ہمارے پاس کوئی چیز تو ہے، کوئی چیز تو ہے جس سے دنیا خوف زدہ، دنیا ڈری ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی بیماریاں دیکھ لی ہیں، ہمیں پتا ہے ہم ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں، مال میں اگرچہ کم ہے، نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اختلافات میں سب ہے، لیکن ایک طرف جب ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں تو 24 گھنٹے میڈیا ہم پہ ہی بھوکتا رہتا ہے، ہم ہی موضوع سخن ہیں، اور بلکہ بہت سارے الیکشن تو ہمارے نام پہ جیتے جاتے ہیں۔ جب تک توجہ، کیوں ہم موضوع سخن ہیں دنیا میں؟ یہ ایک قوم جس سے دنیا کیوں اتنا خوف زدہ ہے، کیوں ڈری ہوئی؟ وجہ یہی ہے کہ میرے عزیزو، آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جوہری کو خود پتا نہیں ہوتا کتنی قیمت والا ہیرا اس کے پاس، کسی کو بتانا پڑتا ہے آ کر۔ کچھ جوہری ایسے ہوتے ہیں جو پشتی نہیں ہوتے، یعنی باپ دادا وغیرہ سب جوہری تھے، جوہری سمجھتے ہیں ڈائمنڈ کا کام کرنے والے، گجراتی تو اچھی طرح سمجھتے ہیں، ڈائمنڈ کا کام کرنے والے کو جوہری کہتے ہیں۔ باپ بھی جوہری تھا، دادا بھی جوہری تھا، سب جوہری تھے، ڈائمنڈ کا کاروبار کرتے، لیکن بچہ بھی جوان ہوا، اس کے گھر میں بہت سارے ڈائمنڈ رکھے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے اس کی قیمت مارکیٹ میں کیا ہے۔ اسی لیے ہم جیسوں کو آ کر بتانا پڑتا ہے کہ میاں جو دولت تمہارے پاس ہے اس کی مارکیٹ ویلیو تمہیں اندازہ بھی نہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں۔ اسی لیے نعرہ تکبیر کار کیا ہے گرین والی LY01ZZ LY01ZZ کیا، باہر پرابلم ہو رہی، پلیز ریموو یور وہیکل، ہٹائیے۔ توجہ، بات صرف اتنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ امت، بھولی بھالی امت، کون سی چیز ہے جس سے دنیا خوف زدہ ہے، ڈری ہوئی ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کو آج تک اس امت نے سنبھال رکھا ہے، آج تک سنبھال رکھا ہے۔ کسی ظالم نے آپ سے ہزاروں کلومیٹر دور پکارا ہوگا، یا چھپ کر کے کسی کو اپنی ایکٹیویٹی اس طرح کی ہوگی کہ تم آئی لو محمد نہیں کہہ سکتے۔ آپ آ کر کے دیکھو، افریقہ کے جنگلات ہو کہ یورپ کی کلیسائیں، سب جگہ اب آئی لو محمد نظر آئے۔ یہی تو وہ نقطہ ہے، یہی تو وہ نقطہ ہے جس سے دنیا خوف زدہ ہے، کہ تار پکڑا جاتا ہے ہندوستان میں اور گرمی آتی ہے افریقہ میں۔ پوری دنیا کے مومنین اور عاشقان رسول کا ڈی این اے ایک ہی ہے، ایک ہی ہے جہاں سے بھی۔ اور آج اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نام میں وہ اثر رکھا ہے کہ مومنین کو ہم نے دیکھا ہے وہ ہزاروں اختلافات پیٹ پیچھے پھینک دیتے، حضور کے نام پر جمع ہو جاتے، پوری امت کو، سنیوں کو، عاشقان مصطفیٰ کو جمع کرنے والا یہ عظیم اثر انداز نام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اقبال نے پھر کہا تھا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے۔ یونان بہت پاورفل تھا، مصر بہت پاورفل تھا، روما بہت پاورفل تھا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ وجہ کیا ہے؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، اور دنیا کو بتا دو عشق رسول کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ جب تک تم سنبھالے رہو گے کوئی دنیا کی طاقتیں تمہیں صفحہ ہستی سے ختم نہیں کر سکیں گی۔ اور اب تو میں اور بڑے